سرا دلتا چیچو میڈیا والا راگلے دی داغو ملول شکریہ ادا کو سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں تمام میڈیا والوں کا تمام تاجروں کا جو ہمارا ساتھ اس احتجاجی مظاہرے میں شریک ہے ساتھی حضرات آپ کو معلوم ہے کہ 7 مہینے سے چمون میں برنت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فار ذات در بدن 7 مہینے 217 دن آج پورا ہوتا ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو یاد ہے 1 ہفتہ پہلے ہم لوگوں نے پریس کانفرنس کے ذریعے احتجاج اعلان کیا ہے اس پریس کانفرنس میں ہمارا ساتھ شریک تھا جو ہمارا پاکستان کا صدر ہے اجمل بلوچ صاحب وہ ہمارا ساتھ دیا تھا وہاں پرنت میں ہم لوگوں نے احتجاج اعلان کیا ہے کہ ہم پاسپورٹ کسی صورت نہیں مانیں گے اور پاسپورٹ کی جگہ میں وہی پرانا سسٹم جو ہمارا شہزاد اور تذکرے کے ذریعے جب ہم لوگ پہلے یہ سب سال سے جب لوگ جا رہے آ رہے اپنا کاروبار کر رہے ہیں تو اسی پرانا سسٹم کو بحال کیا جائے ادھر بھی ہم لوگوں نے یہ اعلان کیا ہے اور یہ مطالبہ کیا ہے اور یہاں بھی وہی مطالبہ ہے تو آج پورا بلوچستان میں ہر شہر میں پرنت کے حق میں مظاہرے ہو رہا ہے پاسپورٹ کے خلاف آج تمام پریس کلبوں کے سامنے مظاہرے ہیں تو مرکزی انجمن تاجران بلوچستان نے یہ اعلان کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ چمون شہر میں نہ وہاں فیکٹری ہے نہ وہاں زراعت ہے نہ وہاں معاش کا کوئی اور ذریعہ ہے یہی ایک ذریعہ ہے ٹوٹا کاروبار جو ہمارا دکاندار حضرات ہے وہاں جو ہمارا نگری دیال والا ہے جو ہمارا وہاں کے مشران ہیں وہ ٹوٹا کاروبار وہاں کر رہا ہے بادل کے ساتھ 50 سال سے تو وہاں وہ اپنا گھر اپنے بچے کو پالتا ہے تو یہ 7 مہینوں سے وہ در بدر بیٹھے ہوئے ہیں نہ وفاقی حکومت اس کے ساتھ بیٹھیں گے نہ صوبائی حکومت اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو یہ تو بھی ہمارا پاکستانی ہے چمون شہر پاکستان کا شہر ہے وہ بھی پاکستانی ہے کم از کم وزیر اعلیٰ کو تو چاہیے کہ وہ جائے وہاں ان لوگوں کو یہاں بلائے ان کا اپنا کمیٹی ہے صادق قاسم ہے وہاں امیر محمد صاحب ہے وہاں دوسری جو ہمارا ساتھی ہے بہت سے نام ہے جب ہم لے کے ٹھے مانگتا ہے تو وہاں ایک باقاعدہ کمیٹی بنا ہے اس میں سیاسی پارٹیاں بھی اس میں شامل ہیں تمام سیاسی پارٹیوں نے ان کے ساتھ دیا ہے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہاں روزگار کا کوئی اور ذریعہ نہیں یہی بادل کے ساتھ کام ہے اور کاروبار ہے تو حکومت کو چاہیے کہ ان کا مسئلہ جو ہے جلد سے جلد کیا جائے ورنہ ہم لوگ مزید احتجاج کریں گے بلوچستان کی سطح پر بھی اور پاکستان کی سطح پر بھی اجمل بلوچ نے وہاں اعلان کیا ہے کہ آپ یہاں احتجاج کرو اور اس کے بعد پھر اسلام آباد پر آ جاؤ پھر ہم سارا ملک میں مظاہروں کا اعلان کریں گے سارا ملک میں شکر و نردار کا اعلان کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم احتجاج کے لیے تیار ہیں ہم نے احتجاج شروع کر دیا اس کے بعد پھر دوسرا پریس کانفرنس ہم کریں گے اس میں شکر و نردار ہے اسمبلی کے سامنے دھرنا ہے پھر اس کے بعد ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کوئٹہ شہر میں 1 ہفتے سے بہار والا کسٹم انٹیلیجنس والا اور پولیس نے ہمارا تاجروں کو بہت سخت تنگ کیا ہوا ہے ہمارے گوداموں پر چاہتے ہیں ہمارے دکانوں پر چاہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پیسے ان لوگوں نے ہم لوگوں کو خیرات میں دیا ہوا ہے کسی نے ہم لوگوں کو خیرات نہیں دیا ہے نہ سرکار نے ہم لوگوں کو دیا ہے یہ ہمارا خون اور پسینے کی کمائی ہے یہ لیگل فورس والا یہ ہر چوک پر کھڑے ہیں ہر گاڑی کو ہر سوزوکی کو ہر وہ مازدا کو جس میں مال لوڈ ہوتا ہے جس میں مال لدا ہوا ہے وہ ہزارگنجی سے مال یہاں شہر پہ جاتا ہے یا شہر سے ہزارگنجی لے جاتا ہے تو راستے میں 10-15 جگہوں پر یہ کھڑے ہیں اور ان ہمارا لوگوں سے ہمارے دکانداروں سے بتیے دے رہے ہیں اگر وہ بتا نہ دیا جائے تو یہ مال تاریخ پر دے جاتا ہے اور چشتم کے حوالے کرتا ہے جب یہ لوگ چشتم انٹیلیجنس والوں کے پاس جائیں گے یا چشتم والوں کے پاس جائیں گے وہ بولتا تھا اس پر کیس ہوا ہے تو یہ ہمارا پیسے جو ہے یہ ہمارا وہ جو ہے یہ ایسا وقت نہیں ہے کہ ادارے آتا ہے اور ہمارا دکانداروں کو ذلیل کرتا ہے یہ ہمارا معاشی خطہ پوری طور پر بند کیا جائے کیونکہ ہم کسی ادارے کو یہ اجازت نہیں دے دیں گے کہ وہ ہمارے دکانداروں کو ذلیل کرے پولیس والوں کو دیکھو پولیس والوں کا صرف یہ ہے
کہ وہ امن امان کو بال کرے. ان کو یہ اجازت نہیں کہ وہ ہمارا مال لے جاتا ہے تھانوں میں اور پھر دکانداروں سے باری باری رقم طلب کرتا ہے اور پھر وہ چھوڑ دیتا ہے. کل 12 بجے ہمارا ڈی آئی جی صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے. ہم ان کو بوال کراتے ہیں. ہم ان کو بتا دیں گے کہ ہمارا دکانداروں کے ساتھ ہمارے جو غلامیں ہیں جو ہمارا کاروبار ہے ان کے ساتھ مت کرو کیونکہ ہمارا کاروبار تباہ مت کرو ورنہ تمام تاجروں کو ہم روڈوں پر نکال دیں گے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آتا ہے گودام پر چھاپا مارتا ہے مال لے جاتا ہے. یہ کون سا 10 چیک پوسٹ ہے چمون تک 10 چیک پوسٹ ہے جفتار تک لیکن آپ اپنے چیک پوسٹوں پر کیوں چھوڑتے ہیں؟ مت چھوڑو. ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ مت چھوڑو چیک پوسٹوں پر. جب یہاں کمرشل ایریا میں مال آ جائے جب یہاں کمرشل ایریا میں گاڑی پہنچ جائے ہم اس کو یہ اجازت نہیں دے دیں گے کہ پھر وہ دکانوں پر آتا ہے اور پھر چھاپے مارتا ہے اور ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ لیگل مال ہے یہاں لیگل مال ہے. وہ اس کے اندر مسجد روڈ سے سگریٹ لے گئے تھے. ان کو ابھی تک یہ پتہ نہیں کہ لیگل ہے یہاں لیگل ہے. یہ ہر کنٹینر پر 50-60 لاکھ روپے ڈیوٹی دیتا ہے اس کوئٹہ شہر میں یہ سگریٹ والا. پھر آپ کس چیز کا چھاپے مارتا ہے؟ ہمارے سگریٹ کی دکانوں پر ہمارے گوداموں پر کس چیز کا چھاپے ہیں؟ یہ کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مال کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے بس لے جاتا ہے. سولر جو ہے سولر ایک دانہ بھی جموں کے راستے سے نہیں آتا ہے یا بارڈر سے نہیں آتا ہے. یہ فری پورٹ ہے. یہ بارڈر سے یہ چمون پر آتا ہے. اس کا ڈیوٹی بہت کم ڈیوٹی ہے. سارا لوگ جو ہے پاکستان پر آتا ہے. پھر بھی ہمارے ایف سی والا ہمارے سسٹم والا لباس بھی ان کو کھڑا کرتا ہے گاڑیاں اور زمیندار کو خواہ مخواہ 80 دانیاں 90 دانیاں لے جاتا ہے اپنا ذمہ داری کے لیے یا مچھر تک چاہتے ہیں کہ یا مجبور تک یا مصنوع تک یا یہاں کے ابزار تک یا پھر سے کھلا تک یہ مال ہم لے جاتا ہے زمیندار ابزار یہ لے جاتا ہے. پھر بھی یہ کھڑا ہے راستوں میں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے اتنا دیکھو انپڑھ ہو گئے کہ سولر جو ہے وہ کراچی پر آتا ہے. پاکستان نے فری پورٹ بنایا ان کے لیے ان کے پر کوئی ٹیکس ویس نہیں. پھر بھی یہ لوگ کھڑا ہے کہ یہ جو ہے گروزی کا مال ہے یہ سمنگڑی کا مال ہے. بابا آپ کو ایک دفعہ پوچھو یہ اس طرح سے نہیں آتا. یہ پاکستان پر آتا ہے. اس کا ٹیکس معاف ہے. اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے. لوگ تو پاگل نہیں کہ وہاں دوسرے راستوں پر لاتا ہے. تو یہ جو ہے ہمارے سسٹم والا ہمارے سسٹم انٹیلیجنس والا ہمارا ایف سی والا یہ راستوں میں کھڑا ہے. کوئی شمسی نہیں چھوڑتا ہے. کوئی زمیندار نہیں چھوڑتا ہے. وہ 3 دن پہلے یہ لیگل فورس والا ہے یہ تو بس ہر چوک پر کھڑا ہے. جو بھی ہمارا پٹھان بھائی یا بلوچ بھائی دیکھتے ہیں تو ان کو بلاتے ہیں. اگر کسی کو سر پر ٹوپی تھا تو بس اس اشتہار بھی طلب کرتا ہے اس سے پیسے بھی طلب کرتا ہے اس سے موبائل بھی لے جاتا ہے. تو یہ جیسا کو چاہیے کہ لیگل فورس والوں کو تمام یہ ان کو پابند کرو کہ دکانداروں کو تنگ مت کرو تاجروں کو تنگ مت کرو کوئی شہر کے عوام کو تنگ مت کرو. یہ کس نے بنایا ہے؟ لیگل فورس والا تو ہمارے امن امان کے لیے کھڑے یا تو ہم لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے کھڑے. کسی کو ہم اجازت نہیں دے دیں گے. آج کے بعد اگر لیگل فورس والا نے ہمارے تاجروں کو تنگ کیا یا بہار والوں نے ہمارے گوداموں پر یا ہمارے گوداموں پر چھاپا مارا یا کسٹم انٹیلیجنس کو میں نے 10 دفعہ پابند کیا ہے. میں نے کسٹم کے سامنے دھرنا دیا تھا. ہمارا ساتھ یہ معاہدہ دونوں نے کیا ہے کسٹم والوں نے بھی کسٹم انٹیلیجنس والوں نے بھی کہ ہم کمرشل ایریا میں پھر چھاپا نہیں ماریں گے. بریلی کسٹم کی اس طرف اور رقباس کی طرف یہ سارا کمرشل ایریا ہے ہزارگنج کے ساتھ. تو اس کو میں نے پابند کر دیا. پہلے سے معاہدہ ہوا ہے کہ ہم اس پر چھاپے کر نہیں ماریں گے شہر کے اندر. پھر آتا ہے پھر اس کے پیٹ پر درد ہوتا ہے پھر ہمارے دکانداروں کو لے جاتا ہے پھر ہمارا سامان کو لے جاتا ہے. تو اخیر میں تمام صاحبین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا تاجر حضرات ہوا ہے دور علاقوں سے ہمارے جتنے بھی یونٹ ہیں جتنے بھی ہمارا ساتھی ہیں تو ان سب کا میں شکر گزار ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارا شارٹ پیریڈ پر یہ لوگ حاضر ہوا ہے. تو یہ سارا تاجروں کا مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا آواز اقوام بالا تک پہنچائیں گے وزیر اعلیٰ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور کسی ادارے کو یہ اجازت نہیں دے دیں گے کہ وہ ہمارے تاجروں کو ذلیل کرے یا ہمارے تاجروں کے اس پر ہمارے معاشی قتل کرے یا ہمارا جو گوداموں پہ سامان پڑا ہے یا ہمارے دکانوں پہ سامان پڑا ہے. اور یہ جو ہے آج تو ہم لوگ مظاہرے کے ذریعے آپ کو خبردار کیا جاتا ہے. اگر اس نے ہمارا بات نہیں مانا تو پھر ان کے دفتروں کے سامنے ہم دھرنے دے دیں گے. کسی صورت اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ مت سوچو کہ دکاندار شریف ہے لیکن
کہ سارے دکانداروں کو روڈوں پر نکالیں گے اور آئندہ کے لیے خبردار سب کو خبردار کیا جاتا ہے کہ ہمارے دکانداروں کو تنگ نہیں کیا جائے ہمارا معاشی قتل کو بند کیا جائے آخر میں ایک پھر تمام ساتھیوں کا شکریہ والسلام